الرحمن علم القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فالحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ثم اما بعد. اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے اب کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو باطل خداؤں کو مانتے ہیں ان کی مدد نہیں کر سکیں گے. لا یستطیعون نصرہم، اور یہ اور ان کے باطل خدا، جھوٹے خدا سب اکٹھے کر کے ایک فوج بنا کے سامنے پیش کیے جائیں گے. اس کے بعد کہا ہے فلا یحزنک قولہم، ان کی باتوں سے آپ کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی جا رہی ہے. یہ قرآن کا ایک مستقل موضوع ہے. ہمارے نبی کو تسلی دی جاتی ہے آپ کا کام واقعی بہت مشکل ہے. آپ کو لوگوں کو، یہ بہت ڈھیٹ قوم ہے، ہزاروں سال سے اس طرح شرک میں پڑی ہوئی ہے، اور یہ بہت ایک دفعہ ایک معاملے پہ یہ اکڑ جاتے ہیں تو نہیں ہٹتے. اس قوم میں نبی کو بھیجا علیہ الصلوۃ والسلام، اور وہ ہزاروں سال کے ٹریڈیشن کو چیلنج کر رہے ہیں. کوئی آسان کام نہیں ہے. جب کہا ہے شروع میں لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون، ان کی اکثریت نہیں مانے گی نہیں مانے گی نہیں مانے گی. وہ یہی ہے. دیکھیے کسی اور سوسائٹی میں ہوتا نا تو آپ کو مختلف قسم کے ریاکشن ملتے. کچھ لوگ ایسے ہوتے جو مانتے، کچھ لوگ ہوتے جو نہ مانتے، کچھ لوگ ہوتے چلو بھی تو خیر سوچ رہے ہیں. تو یہ اس قوم پر جب ان کی دعوت دی گئی تو وہ دکھ دینے والی باتیں بہت سننے کو ملی ہمارے نبی کو علیہ الصلوۃ والسلام. فلا یحزنک قولہم. اب میں پچھلی نشست میں آپ سے کچھ کہا تھا ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام کے بارے میں کہ ان کا کیا رتبہ ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں. اتنا رتبہ ہونے کے باوجود لوگوں کے سامنے کتنی دفعہ بے ادبی کی گئی ہے ان کے ساتھ، اور جب وہ کی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی اس سے کوئی عذاب نہیں آیا، کوئی آگ نہیں آئی، کوئی زلزلہ نہیں آیا، بلکہ الفاظ کیا آئے، آپ پریشان نہ ہو. وہ جب یہ باتیں کہا کریں آپ چلے جایا کریں. وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ. وہ جو کہتے رہتے ہیں آپ ان کی باتوں پہ صبر کریں اور اچھے طریقے سے باعزت طریقے سے ادھر سے چلے جایا کریں، نہ سنا کریں. مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونَ. اللہ کی نعمت سے آپ میری بات سن لیجئے، آپ پاگل نہیں ہیں. یہ نہیں کہا میں ابھی دیکھنا میں ان کے ساتھ کیا کرتا ہوں. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ دعوت کا اسلوب کیا ہے، جب دعوت کو کوئی نہیں مانتا تو وہ نبی کی بے حرمتی کرتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے اس کے ساتھ. جب میں دبئی گیا تھا، کبھی 4-5 سال ہو گیا اب اس بات کو، پیس کانفرنس تھی دبئی میں ڈاکٹر ذاکر نائک کے ساتھ. وہاں میری ملاقات ہوئی، وہ ایک پولیٹیشین تھا سوئٹزرلینڈ سے، جس نے وہ جو سوئٹزرلینڈ میں آپ کو یاد ہوگا کچھ سال پہلے وہ مینار کا بین ہوا تھا کہ مسجد کے مینار نہیں بنوانے، اور اس کے ضمن میں اس پولیٹیشین نے بڑی کیمپین کی تھی کہ مسجد کے مینار نہیں بنانے دینے. اور وہ جب کارٹون بنا تھا ڈنمارک میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اس کا سب سے بڑا سپورٹر پولیٹیشینز میں سوئٹزرلینڈ میں یہ آدمی تھا. یہ پیس کانفرنس میں اس لیے آیا تھا کہ یہ مسلمان ہو گیا تھا. ہی از اے مسلم ناؤ. وہاں آ کے اس نے مجھ سے ملاقات کی، اور اس کانفرنس کے دوران اس کا بیٹا بھی مسلمان ہوا. وہ اپنے بیٹے کو ایسے لے کے آیا تھا اس کانفرنس میں، وہ بیٹا بھی اس کا مسلمان ہو گیا. اب وہ ایسا انسان ہے جس کی پرانی ویڈیوز اگر آپ دیکھیں تو وہ رسول کو برا بھلا کہہ رہا ہے. ایسا بھی ہوا ہے. اور اب وہ اہل ایمان میں سے ہے، مسلمان ہو چکا ہے. الٹی سیدھی باتیں ہمارے نبی کے خلاف کہی گئی ہیں اور کہی جائیں گی. ان کا جواب یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ یہ لوگ پیسے بنانے کے چکر میں ہیں. ان کو نہ ہمارے نبی سے نفرت ہے نہ محبت ہے. محبت ہے نہیں صرف پیسوں سے، میڈیا اٹینشن سے. کوئی الٹی سیدھی فلم بناتا ہے، کوئی غصے والا مسلمان اس کو دیکھتا ہے، پھر وہ اس کو وائرل بنا دیتا ہے، اور پھر ان کو بک ڈیل ملتی ہے، میڈیا اٹینشن ملتی ہے، انٹرویوز ملتے ہیں، ایڈورٹائزنگ ملتی ہے، پوری ایک سکیم بن جاتی ہے. اگر وہ کوئی کتا بھونک رہا ہو اور آپ پھر اس سے کہ یہ کتا اس کو بھونکنے کی مجال، اور پھر آپ اس بات کا بتنگڑ بنا دیں، آپ نے اس کو وہی دیا جس کی اس کو خواہش تھی. وہ بھونک رہے تو اس کو بھونکنے دیں. وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا. آپ ان کو اچھے طریقے سے چھوڑ دیں. کیا اس نے جو کارٹون بنایا تھا، فلم بنائی تھی،
وہ 3 لوگوں نے دیکھی تھی یار، بلانے دو اسے، کیا فرق پڑے گا؟ اب آپ جا کے اگر ٹائر جلائیں گے اور دکانوں کو آگ لگائیں گے، اس سے کون سے نبی کی سنت ریوائیو ہو رہی ہے؟ اصل ہمارا کام میرے نزدیک اس کا ریاکشن جو ہونا چاہیے، جو میرا اپنا ایک ریکمنڈیشن ہے، وہ یہ ہے کہ جب کوئی میڈیا میں ہمارے نبی کے خلاف، ہمارے قرآن کے خلاف کوئی ایسی بات کرتا ہے تو اس کے خلاف لا سوٹ ہونے چاہیے، ڈیفیمیشن لا سوٹس. خاص کر ویسٹرن ورلڈ میں اینٹی سیمیٹزم لا سوٹس ہوتے ہیں، ڈیفیمیشن لا سوٹس ہوتے ہیں، اور یہ لا سوٹس ہماری گورنمنٹس کے سب سے بڑے فنڈز میں سے ہونے چاہیے. $20 million لا سوٹ، $50 million لا سوٹ. ان لوگوں کو کوئی اور زبان سمجھ نہیں آتی، ان لوگوں کو صرف ایک زبان سمجھ میں آتی ہے، یہ والی. جب آپ اس زبان میں بات کریں گے نا تو یہ خود بخود نبی کی توہین ختم ہو جائے گی. ہمیں ان کی زبان نہیں آتی، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر پروٹیسٹ کریں گے، میڈیا میں شور مچائیں گے، ارے اسی کا تو وہ انتظار کر رہے تھے، اسی کی تو ان کی تمنا تھی کہ یہ لوگ شور مچائیں گے، پوری کنٹروورسی ہوگی، اسی سے ان کے پیسے بنتے ہیں. ہمیں اس گیم کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور قرآن نے تو اس کے بارے میں بڑی حکیم بات کر دی. ان کی بکواس کو چھوڑ دیجیے. فلا يحزنك قولهم، آپ ان کی باتوں سے پریشان نہ ہوا کریں، یہ ہمارے نبی کی سنت ہے علیہ الصلوۃ والسلام. یہ لوگ قرآن کے بارے میں کچھ بھی کہہ دیں، قرآن کو کیا فرق پڑنا ہے؟ قرآن کو کیا فرق پڑنا ہے؟ میرے ایک استاد کہا کرتے تھے، کوئی سورج کی طرف دیکھ کے تھوک مارے تو کہاں گرے گا؟ کیا فرق پڑنا ہے؟ یہ لوگ بھونک رہے ہیں، ان کو بھونکنے دو، تم اپنے کام سے کام رکھو. کتنے لوگوں نے نبی کے بارے میں ان کی حیات کے دوران کتنے لوگوں نے ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا، پاگل کہا، جھوٹا کہا، جادوگر کہا، کیا کیا الفاظ نہیں کہے. قرآن نے بس کہہ دیا آپ نہیں ہیں، اور آگے اپنی بات کرتا رہا. کوئی کانفرنس نہیں ہوئی پروف کرنے کے لیے کہ وہ پاگل نہیں ہے. ہمیں وہ لوگ الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں اور ہمیں بہت دل میں بھڑاس ہوتی ہے کہ ہم کسی نہ کسی طرح ثابت کر دیں کہ ان کی بات غلط ہے. نہیں، انہیں بھی پتا ہے ان کی بات غلط ہے، ہمیں بھی پتا ہے. اصل بات کیا ہے؟ جب تک آپ نور نہیں پھیلاؤ گے، ظلمات پھیلتی رہیں گی، تاریکی پھیلتی رہے گی. یہی بات ہے، اصل بات ہے نور کو پھیلانا. ان کی جوابی کارروائی میں آپ اور تاریکی کو ہی آگے کر رہے ہیں، اسی کو پروموٹ کر رہے ہیں. دیکھیے دوسری بات اس کے بارے میں آپ کو سمجھا دوں کہ بات کرنے میں نا، جب دو مخالف لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں تو جو سوال پوچھ رہا ہے نا وہ بات کو کنٹرول کر رہا ہے. سوال پوچھنے والا بات کو اور بات کی سمت کو کنٹرول کرتا ہے. جیسے انٹرویور بے شک کم کوالیفیکیشن کا ہو، اور جس کا وہ انٹرویو لے رہا ہے ہو سکتا ہے پی ایچ ڈی ہو، ٹرپل پی ایچ ڈی ہو، لیکن انٹرویو کرنے والا اگر چالاک ہونا تو وہ اس کو بالکل بیوقوف ظاہر کر دے گا. ایک سوال پوچھے گا، وہ آدھا جواب میں دوسرا پوچھ لے گا، پھر تیسرا پوچھ لے گا، وہ ہکا بکا ہو کے رہ جائے گا. وہ اس کو پتہ نہیں چلے گا بات کیا ہو رہی ہے. ابھی اسلام کے بارے میں کیا ہوتا ہے؟ تمہارا دین ایسا ہے، ہم آدھا جواب دے رہے ہوتے ہیں، نہیں ویسا ہے. تمہارے دین میں عورتوں کے ساتھ یہ کیا جاتا ہے، تمہارے دین میں جہاد ہے، قتال ہے، یہ ہے، وہ ہے، باربیرک ہے، وائلنٹ ہے. یہ ہم ایک آدھا جواب دیتے ہیں، وہ پیچھے سے 4 سوال اور اگر آپ سارے سوالوں کا بھی جواب دے دیں تو یہ سائیکل ہے، وہ پہلے سوال پہ واپس آ جاتے ہیں اور آپ اسی چکر میں پڑے رہتے ہیں کہ میں کسی طرح ان کے سوالوں کا جواب دے دوں. قرآن نے کیا بات سکھائی ہے؟ یہ لوگ اگر جب سوال پوچھتے ہیں، متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، یہ وعدہ کب پورا ہوگا، اس کی فکر نہ کرو. آپ نے جو آیات سنانی ہے وہ آپ سنائیں، آپ کا جو کام ہے وہ آپ کرتے رہیں. یہ ذہنیت مسلمانوں کو انٹرنلائز کرنی چاہیے. ہر کنٹروورسی کا جواب ضروری نہیں ہے، ہر الٹی سیدھی بات کا جواب ضروری نہیں ہے. کچھ چیزوں کو اگنور کرنا ہی سیکھنا پڑے گا ہمیں. جب تک آپ اگنور نہیں کریں گے ہم انہی معاملوں میں پڑے رہیں گے، دین کا کام آگے نہیں بڑھے گا. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. یہ بہت گہری بات ہے. ہم اچھی طرح جانتے ہیں کون سی بات چھپا کے رکھتے ہیں، کون سی بات کھل کر کرتے ہیں. کھل کے تو وہ آپ کے دین کے خلاف بات کر رہے ہیں، اصل بات کچھ اور ہے. اصل کھل کے تو کہتے ہیں قرآن خدا کا کلام نہیں ہے، یہ نبی جھوٹا ہے، یہ پاگل ہے، ایکسیٹرا ایکسیٹرا. اندر کیا بات ہو رہی ہے اس کی طرف جو قرآن نے اشارہ کیا ہے میں آپ کو سمجھا دوں. اصل مسئلہ قریش میں پیسے کا تھا اور سیاست کا تھا. مکے کی جو زمین ہے، مکے کی جو خاص مقدس زمین ہے، اس کی تقدیس یا اس کا مقدس ہونا تمام قبیلے مانتے تھے کہ یہ مقدس ہے. اور تمام قبیلوں کے جو بت تھے وہ کہاں رکھے ہوئے تھے؟ کعبے پہ. آپ کو معلوم ہے رحلۃ الشتاء والصیف، عرب قریش کے لوگ گرمیوں کے مہینے میں اور سردیوں کے مہینے میں جہاں کنوینئنٹ ہو وہاں پہ وہ ان کا قافلہ چلتا تھا. کوئی اور قبیلہ قافلہ لے کر جائے اس پہ حملہ ہونا ہے.
صرف ایک قبیلہ ہے جو کہیں بھی چلا جائے قافلہ لے کے حملہ نہیں ہوگا اس پہ. کون سا قبیلہ؟ قریش. کیوں؟ کیونکہ جس قبیلے نے حملہ کیا وہ لوگ کہیں گے اچھا وہ تمہارا پرپل والا تھا نا بت، ابھی جا کے دیکھنا ہم کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ. ان تمام کے بت ہاسٹیج رکھے ہوئے ہیں مکے میں. وہ لوگ اگر ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں تو وہ ان کو نہیں چھوئیں گے، مکے والوں کو نہیں چھوئیں گے. اب نبی آ کے کہہ رہا ہے کہ ان بتوں کو ہٹاؤ، ختم کرو ان بتوں کو. اگر بھائی ہم ان بتوں کو ختم کر دیتے ہیں تو جب ہم سفر کرنے جائیں گے تو ہمارا تو بھرکس نکل جائے گا، سارا کاروبار ختم. مکے میں گرمی اتنی شدید، صحرا، وہاں کون جائے گا؟ وہاں لوگ صرف ایک وجہ سے جاتے ہیں، عبادت کے لیے. اگر ہم نے ان کے سارے بت ہٹا دیے تو ٹورزم انڈسٹری ختم، ہماری اکانومی ٹھپ. سارے قبیلے جو ہماری عزت کرتے ہیں، ہمارا ایک سیاسی مقام ہے، وہ ان بتوں کی وجہ سے ہے. وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، وہ تو لوگوں کی طرف سے نوچ لیے جائیں گے سارے کے سارے. کیسے ہٹا دیں یہ سارے خدا؟ اصل میں یہ سیاست دان تھے، اصل میں یہ بزنس لوگ تھے. اصل بات کچھ اور تھی. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا اِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ، ہم اچھی طرح جانتے ہیں کون سی باتیں یہ چھپائے رکھتے ہیں اور کون سی باتیں ظاہر کرتے ہیں. یہی آج بھی ہو رہا ہے، یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ. بارک اللہ لی وَلَکُم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. الرحمن علم القرآن. الرحمن علم القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اولم یر الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصیم مبین. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد. پہلے ہمارے نبی سے کہا گیا تھا فلا يحزنك قولهم، آپ ان کی باتوں سے پریشان نہ ہوں، اداس نہ ہوں. ہمیں پتہ ہے کیا چھپا رہے ہیں اور کیا دکھا رہے ہیں، اور ان کی ایسی باتیں صرف اسی لیے ہو سکتی ہیں کہ ان کو بہت رعب ہے اپنے اوپر، بہت تکبر ہے. کہا پھر اولم یر الانسان انا خلقناه من نطفة، کیا انسان نے کبھی غور نہیں کیا، دیکھا نہیں کہ ہم نے اس کو ایک گندی بوند سے بنایا. نطفة فاذا هو خصیم مبین، اور دیکھو اچانک ایسے ہمیشہ جھگڑے پر اتر آتا ہے، ہمیں ہر بات پہ جھگڑے کرنے پر تلا ہوا ہے. خصیم کہتے ہیں ہمیشہ جھگڑے کرنے والا، یعنی ایسا انسان جس کو جو بھی بات کہو اس کو جھگڑا بنا دے. اور یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس کو اپنی اوقات نہیں یاد رہی، کہاں سے شروع ہوا تھا وہ. من ای شیء خلقہ من نطفة خلقہ. تو یہاں پر کہہ دیا فاذا هو خصیم مبین. اب دیکھو اچانک بہت بڑی چیز بن گیا ہے، آگے سے بات کرتا ہے اس طرح. وضرب لنا مثلا ونسی خلقہ، اور ہمارے بارے میں طرح طرح کی مثالیں پیش کرتا ہے، ہمارے بارے میں بڑی تھیوریز پیش کرتا ہے خدا کے بارے میں. خدا ایسا ہوگا ویسا ہوگا، آخرت ایسی ہوگی ویسی ہوگی. ونسی خلقہ، اور اس کو اپنی اوقات نہیں یاد، اپنی شروعات نہیں یاد، اپنی خلقت نہیں یاد، یعنی کس طرح خلق کیا گیا تھا وہ بھول چکا ہے. قال من يحيي العظام وهي رميم، کہتا ہے کون ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کرے گا جبکہ وہ بالکل ہی بکھر چکی ہیں، بالکل ہی ختم ہو چکی ہیں. رمیم کہتے ہیں تقریباً ریت بن گئی ہیں، تقریباً ریت بن چکی ہیں، اور پھر وہاں سے ہڈیوں کو نکالا جائے گا، کون کرے گا یہ؟ جب اس طرح کے سوال پوچھے جاتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ اس کا پورا سائنٹیفک جواب بھی دے سکتے ہیں، وہ نہیں دیتے. اور جگہ کہتے ہیں، وہ جب کہتے ہیں وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، وہ لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم ہڈیاں بن جائیں گے، بس کچھ بالکل ڈکے ہو چکے ہوں گے،
ہمیں کیا نئی خلق بنایا جائے گا، کیا نئی مخلوق بنایا جائے گا، آپ کیسے دوبارہ واپس آئیں گے؟ اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا أَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ، جاؤ تم ہڈی نہ بنو، تم جاؤ پتھر بن جاؤ، لوہا بن جاؤ، میں پھر بھی تمہیں لے آؤں گا واپس۔ اور جو تمہارے دماغ میں کوئی اور ایسی چیز آتی ہے نا اس کو موڑا نہیں جا سکتا، توڑ نہیں جا سکتا، تو وہ بن جاؤ، میں پھر بھی تمہیں لے آؤں گا واپس۔ تو یہاں پر جو کہا ہے مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، صاف صاف جواب کہہ دو قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، جس نے پہلی دفعہ ہڈیاں اٹھائی تھیں وہی پہلی دفعہ وہی دوبارہ اٹھائے گا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے پہلے کہا ہوا ہے نا کہ پہلی دفعہ آپ کوئی چیز بناتے ہیں، پہلی دفعہ کسی نے کوئی گاڑی بنائی، پہلی دفعہ کسی نے گھر بنایا، پہلی دفعہ بہت مشکل ہے، آپ دوسری دفعہ بنائیں گے کہیں زیادہ آسان ہے۔ کوئی ڈیولپر کوئی پروگرام ہے، کوئی ایپ بنا رہا ہے، پہلی دفعہ ایپ کی کوڈنگ کرے گا بہت مشکل ہے، دوسری دفعہ کرے گا، پہلی دفعہ کا فریم ورک اس کے پاس پہلے ہی ہے نا، اس کی بنیاد پر بنائے گا دوبارہ، بہت آسان ہے، اس سے کہیں زیادہ، اور جب بناتا رہے گا اور آسان ہوتا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہیں پہلی خلق کا تو انکار نہیں ہے، پہلی تمہارے دماغ میں پہلی دفعہ جب بنایا تھا وہ اور مشکل ہونا چاہیے، تو دوبارہ بنانے والی بات ہو رہی ہے، تو اور آسان ہے۔ وَهُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ، یہ تو میرے لیے بہت آسان ہے۔ تو یہ وہی رمیم کہہ دیا، جس نے پہلے بنایا تھا وہی دوبارہ بنائے گا۔ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اور وہ تمام طرح کی خلق کا پوری طرح علم رکھنے والا ہے، یعنی کس طرح بنانا ہے، کیسے بنانا ہے، کیا نئی خلق بنانی ہے، کیونکہ ہمیں قرآن میں اس طرف اشارہ کر دیا گیا ہے کہ ہمیں جب دوبارہ بنایا جائے گا تو ہم ایک نئی مخلوق ہوں گے۔ ابھی جس طرح بنایا ہے وہ اور چیز ہے، وہ جب دوبارہ بنایا جائے گا تو وہ ایک اور چیز ہے، ایک نئے سرے سے ہمیں بنایا جائے گا۔ جہنمیوں کو بھی ایسے بنایا جائے گا کہ ایک کبھی بھی ان کی کھال جھلس جائے تو بدلنا جلودن غیرہ، نئی کھال آ جائے گی۔ اس دنیا میں نئی کھال تھوڑی آتی ہے ایک دفعہ پوری طرح جل جائے تو، وہ تو ختم ہو گیا انسان، لیکن وہاں کھال کو دوبارہ لے آیا جائے گا۔ جنت کے جسم، جنت کی خلق اور کچھ اور چیز ہے، دنیا کی طرح نہیں ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اس کو تو ہر طرح کی خلق بنانا آتا ہے۔ اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ تم دیکھو اللہ تعالیٰ نے بنایا کیا کچھ ہے، کیا کچھ نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے، تمہیں کیسے اس کی قوت پر شک ہے کہ وہ دوبارہ تم کو بنا دے گا۔ میں نے ایک دفعہ میں ڈی سی گیا تھا، ایک دفعہ اپنے بچوں کے ساتھ میں واک کر رہا تھا، تو وہاں کسی گارڈن میں بڑے بڑے پتے تھے، تو میں نے ایک پتے کو کھینچا، توڑا تو نہیں، کھینچ کے میں نے اپنی بیٹی کو دکھایا، what do you see؟ پتے پہ پورے پیٹرن بنے ہوتے ہیں نا، تو وہ کہتی that's an art project۔ میں نے کہا it is art project۔ whose art project؟ تو she said اللہ، اس نے کہا اللہ کا آرٹ پروجیکٹ ہے۔ میں نے کہا ہاں۔ پھر گاڑی میں واپس جا رہے تھے، کہتی ہے اللہ ڈز ریئلی گڈ آرٹ پروجیکٹس۔ اللہ تعالیٰ نے کس کس چیز میں خوبصورتی نہیں ڈالی، کس چیز میں نظام نہیں ڈالا، کس چیز میں اللہ تعالیٰ کی صنعت کریٹیوٹی نہیں ہے، پھر اس پہ شک کرتے ہو۔ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقَدُونَ، وہی تو ہے جس نے تمہارے سبز درخت میں سے آگ نکال لی اور تم اسی میں سے پھر آگ نکالتے ہو۔ یہ پہلے کہا تھا، یہ جو شروع میں بات کی تھی نا کہ درخت ہیں، اس کے پھل نکلتے ہیں اور مختلف اس کے فوائد ہوتے ہیں، اب کہا ہے اس درخت کو آگ بھی لگا دی جاتی ہے، اس کا ایک مزید فائدہ بھی نکلتا ہے کہ اس سے آگ بھی بنتی ہے۔ اس سے کچھ لوگوں نے اشاری بات یہ کی ہے، اللہ تعالیٰ عالم، کہ جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں اس کا صحیح استعمال، اور اس کا ایک استعمال تو یہ ہے کہ اس سے آپ کو غذا ملے گی، دوسری طرف اس سے ایسی چیز بھی ملے گی جس سے آپ کو ایک طرف تو اس کا فائدہ ہے، لیکن دوسری طرف اسے احتیاط سے ڈیل کرنا، اس سے نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ آگ۔ آگ کا ذکر قرآن میں جو ہے اس کا فائدہ ہے، اس کا فائدہ ہے، جیسے آگ کا فائدہ ہے، لیکن اس کے بارے میں ذرا احتیاط کرنا ورنہ نقصان کی بات بن جائے گی۔ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ، کیا نہیں وہ جس نے تمام آسمانوں اور زمینوں کو بنایا، کیا وہ اس قابل نہیں، اس قادر نہیں، اس پر صلاحیت نہیں رکھتا کہ وہ ان کی طرح کی کوئی چیز بنا دے؟ ان یخلق مثلہم، ان کی مثال کی چیز نہ بنا سکے؟ کیوں نہیں قادر؟ بلا بے شک وہ قادر ہے، وہو الخلاق العلیم، اور وہ تو بار بار بنانے والا ہے، ہر چیز جاننے والا ہے۔ وہ ایک دفعہ تھوڑی بناتا ہے، وہ بار بار بناتا رہتا ہے۔ جب السماواتی والارض کی بات ہوئی ہے، یہاں کوئی بھی قرآن کا طالب علم ہونا اس کے لیے بہت ضروری ہے۔ قرآن بار بار آپ کو کتاب بند کر کے زمین آسمان دیکھنے کی دعوت دیتا ہے۔ قرآن لائبریری میں نہیں سیکھا جا سکتا۔ جب کہا ہے نا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا انہوں نے اونٹ کو نہیں دیکھا کیسے بنایا گیا اونٹ؟
آپ اونٹ کو اب یہ نہیں پڑھ سکتے ابن کثیر نے اونٹ کے بارے میں یہ کہا اور امام ابن تیمیہ نے یہ کہا اور فخر الدین الرازی نے یہ کہا اور امام غزالی نے یہ کہا. وہ تو آپ پڑھ لیں اقوال, وہ اپنی جگہ ہے. اصل بات کیا ہے, جا کے کسی زو میں جاؤ, اونٹ کو گھورو اچھی طرح, غور کرو کیا بات کی جا رہی ہے. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. جب اس طرح کی بات کی جاتی ہے نا, اس کا مقصد ہے کہ انسان دنیا میں جائے, باہر جائے. قل سیروا فی الارض, جاؤ زمین میں, سیر کرو, گھومو پھرو, دیکھو. کیف بدأ الخلق فانظروا کیف بدأ الخلق. یہاں تک کہ قرآن نے یہ بھی بات کہہ دی, لوگ سمجھتے ہیں کہ قرآن میں اگر آپ جس کو کہا جاتا ہے origin of species, the beginning of life, یعنی حیات کی ابتدا کہاں سے ہوئی, اس کو نہیں پڑھنا چاہیے. اس سے پھر الٹے سیدھے خیالات آپ کے ذہن میں آئیں گے, ایوولوشن وغیرہ کے بارے میں آپ کا ایمان خراب ہو جائے گا. قرآن نے کیا بات کی ہے, جاؤ زمین میں کونے کونے میں جاؤ, خود غور کرو خلق کیسے شروع ہوئی تھی, اللہ تعالیٰ کی تخلیق کیسے, کیف بدأ الخلق. سبحان اللہ. کون سا دین ہے جو اس قسم کی ایکسپلوریشن کی طرف آپ کو پش کرتا ہے؟ یہ ہمارا قرآن ہے. آنکھیں کھول کے دین کو ایکسیپٹ کرنے کی بات کی جا رہی ہے, آنکھیں بند کر کے نہیں. پھر یہاں کہا ہے کہ جس نے یہ تمام آسمان زمین بنائے ہیں وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ تمہیں دوبارہ بنا دے. بے شک وہ تو بار بار بنانے والا ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا. اور اگلی خلقت کی بات کچھ اور ہوگی, اس دنیا میں کچھ اور ہے. دیکھیے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں بنائی ہیں تدبیر کے ساتھ. تدبیر کا مطلب ہے کہ آپ بیج زمین میں ڈالتے ہیں, کئی سال لگتے ہیں اس بیج کو درخت بننے میں. بچہ پیدا ہوتا ہے, کئی سال لگتے ہیں بچے کو آدمی بننے میں, عورت بننے میں, ایک دم سے نہیں بن جاتا. یہ اللہ کی تدبیر ہے. اگلی زندگی میں تدبیر کی ضرورت نہیں ہے. یہاں پر تو ہے نا, لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ فی ای صورت ما شاء رکبک. یہاں تو ترکیب ہے, یعنی ایک لیول پھر دوسرا لیول پھر تیسرا لیول, سٹیجز ہوتی ہیں یہاں پر. اگلی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے صرف کہنا ہے کن فیکون. اس نے کہنا ہے ہو جاؤ, وہ ہو جائے گی ایک دم سے. اسی طرح خلق شروع ہوئی تھی اور آخر میں جو نئی خلق ہوگی وہ بھی بس کن فیکون ہی کا مسئلہ ہوگی. اس میں دوبارہ آہستہ آہستہ اٹھ کر نہیں دوبارہ آپ نے بننا, فوراً بن جانا ہے, فوراً جہنم, فوراً نار اور فوراً جنت. انما امرہ اذا اراد شیئا. اس کا تو فیصلہ جب بھی ہو, اگر اس کا فیصلہ ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی وہ کسی چیز کی نیت کرے, ان یقول لہ, کہ وہ کہہ دے کن ہو جا, فیکون, وہ ہو جاتی ہے, وہ ہو جاتی ہے, کن فیکون. فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء. تو کتنی کمال والی ذات ہے وہ جس کے ہاتھ میں تمام چیزوں کی ملکیت ہے. اب وہ تمام چیزوں کی ملکیت کی دلیل کیا دی گئی ہے کہ وہ کہتا ہے کن فیکون. تمام چیزیں اس کے ایک لفظ کی مار ہیں. تو اس سے زیادہ ملکیت کس کی ہوگی؟ کون سا بادشاہ ہوگا جو ایک لفظ کہے اور چیزیں بدل جاتی ہیں؟ کون سا سی ای او ہوگا, کون سا پریزیڈنٹ ہوگا, کون سا مینیجر ہوگا, کون سی اتھارٹی ہوگی جو ایک لفظ کے کہنے سے حقیقت بدل دے؟ نہیں بدلتی. آپ جتنا بھی کہہ لیں, آپ جتنا بھی دھوس جما لیں, جس نے نہیں بدلنا وہ نہیں بدلنا. اللہ تعالیٰ نے اپنی ملکیت ظاہر کی ہے. میری ملکیت سے کون مقابلہ کرے گا؟ میری ملکوت سے کون مقابلہ کرے گا جو کن فیکون کی بنیاد پر بنی ہوئی ہے؟ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون. اور اسی کی طرف واپس, خالی اسی کی طرف تمہیں واپس جانا ہے, اور ہمیں بھی اس کی طرف واپس جانا ہے. اس سے اب سورت کے ترجمے کا تو درس مکمل ہوا, اب اس کی ترتیب پہ کچھ بات کریں گے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. الرحمن علم القرآن. الرحمن علم القرآن. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن استنى بسنتہ الی یوم الدین. اللہم اجعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمین یا رب العالمین. ثم اما بعد, ایک مرتبہ پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اب ہم اس سورت کے چھٹے اور آخری حصے کی ترتیب کے بارے میں کچھ بات کریں گے. پہلے اس کا ایک اجمالی جائزہ. وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ ان ہوا الا ذکر وقرآن مبین. ہم نے ان کو نہ شاعری سکھائی ہے, نہ شاعری ان کے لائق ہے. یہ صرف ایک یاد دہانی ہے اور ایک واضح قرآن ہے جس کے ذریعے جو بھی زندہ ہے اس کو خبرداری مل جائے, اور جو کافر ہیں ان پر بات واضح ہو جائے اور ان پر حجت قائم ہو جائے. یہ پہلی بات کی گئی ہے. میں نے یہاں پر اس کا خلاصہ یہ لکھا ہے, قرآن اللہ کا کلام اور اس کا شاعری سے اعلیٰ ہونا. ٹھیک ہے. اگلی بات جو کی جا رہی ہے, اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون.
کیا انہوں نے دیکھا نہیں ہم نے کیا کیا چیزیں ان کے لیے بنائی ہیں اپنے ہاتھوں سے؟ جیسے کہ انعام یعنی مویشی جس کے وہ مالک بنتے ہیں، اور ان کو پھر وہ ذلیل کر دیتے ہیں، یعنی ان پر پوری ملکیت کر لیتے ہیں، اور اس کو وہ چلاتے بھی ہیں اور اس میں سے کھاتے بھی ہیں، اور اس میں ان کے لیے کئی فائدے ہیں، مشارب و منافع، ان کے پینے کی چیزیں اور کئی منفع اور کوئی نفع کی چیزیں ہیں، فائدے کی چیزیں ہیں ان کے لیے۔ یہاں مختصر سا میں نے کہہ دیا ہے مویشی جانوروں سے مختلف فائدے، کیا کیا چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں اور ہماری حکومت کے تحت ڈالی ہیں۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُندٌ مُحْضَرُونَ۔ انہوں نے اللہ کے علاوہ دوسرے خدا لے لیے ہیں اور وہ ان سے امید رکھتے ہیں کہ وہ ان کی مدد کریں گے، وہ ان کی مدد کے کوئی قابل نہیں ہے، اور وہ تمام کے تمام اللہ کے سامنے پیش کر دیے جائیں گے۔ یہاں بات کا خلاصہ اللہ کے مقابلے میں جھوٹے خدا۔ فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ۔ آپ ان کی باتوں سے پریشان نہ ہوں، ہم جانتے ہیں کیا چھپاتے ہیں اور کیا بات واضح کرتے ہیں، کیا بات کھل کر کرتے ہیں، کیا بات پیچھے کرتے ہیں، ہمیں سب معلوم ہے۔ یہاں خلاصہ لکھ دیا میں نے، پریشان نہ ہوں، یعنی اللہ کے رسول سے کہا جا رہا ہے آپ پریشان نہ ہوں۔ اولم ير الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم۔ آپ نے کیا انسان نے کبھی غور نہیں کیا کہ وہ ایک چھوٹی سی بوند سے بنایا گیا تھا، اور آگے سے جا کر ایسی باتیں کرتا ہے، مثالیں دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہتا ہے، اور ہر قسم کی مثالیں دیتا ہے، اور کہتا ہے کہ ہڈیاں جب ٹوٹ جائیں گی اور بالکل ختم ہو جائیں گی تو ان کو دوبارہ کون بنائے گا؟ خلاصے کی بات کی ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں بے تکی مثالیں، الٹی سیدھی باتیں۔ پھر کہا گیا ہے اولم قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منہ توقدون۔ ان سے کہہ دو جس نے پہلی دفعہ بنایا تھا وہی دوبارہ بنائے گا، اس کو ہر طرح کی خلق آتی ہے، بنانا آتا ہے، جو کہ تم سبز درخت میں سے تمہارے لیے آگ نکالتا ہے تاکہ تم اس سے گرمی پاؤ۔ اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلہم بلا، اور اسی بنیاد پر کہا ہے کہ جو آسمانوں اور زمین کو بنانے والا ہے وہ کیا تمہیں دوبارہ نہیں بنا سکے گا؟ وہ بالکل بنا سکتا ہے۔ تو وہاں درمیانی بات کیا تھی کہ تمہارے لیے سبز درخت کے فائدے، اس سے مختلف آگ نکلتی ہے، اور اسی میں تمہارے لیے دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کچھ نہیں کر سکتا۔ یعنی آگ ایک طرح کی مخلوق ہے اور درخت اس سے بالکل الگ مخلوق ہے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن درخت سے بھی آگ نکال لیتا ہے، ٹھیک ہے، اور درخت کے اندر پانی ہوتا ہے، درخت کے اندر موئسچر ہوتا ہے، اس کے باوجود اس میں سے وہ آگ نکال لیتا ہے۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ نئی خلقت بنا دے گا دوبارہ سے، اس میں کیا بڑی عجیب بات ہے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ پھر آخری بات جو سورت میں کہی گئی ہے وہ یہ ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ جب وہ کسی چیز کا فیصلہ کر لے تو اس کے لیے کہتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے، اور اسی کی بنیاد پر اس کی حاکمیت، اس کی ملکوت، اس کی ملکیت سب سے اعلیٰ ملکیت ہے۔ جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا تھا، کوئی ایک لفظ کہہ کر پوری حقیقت بدل دے، یہ کسی حکمران کی قدرت میں نہیں ہے، کسی کی صلاحیت میں نہیں ہے۔ اب یہاں دوبارہ ایک عجیب عکسی ترتیب ہے جس کو دیکھ لیں، ایک سیمیٹری ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ کے قرآن کے بارے میں بات ہو رہی تھی اور آخر میں کن فیکون کی بات ہو رہی ہے۔ دونوں اللہ تعالیٰ کا کلام ہے کہ نہیں؟ اور دونوں ہی اللہ تعالیٰ کے معجزے ہی ہیں۔ دوسری طرف بات ہو رہی تھی مویشیوں اور جانوروں کے فائدے، اور دوسری طرف کس چیز کا فائدہ؟ درخت میں سے آگ کا فائدہ۔ دونوں طرف نعمتوں کا ذکر ہے، اور ایک سے دوسری کی بات پوری ہوتی ہے۔ مویشی جانوروں کو کھاتا ہے، اور مویشی جو ہے وہ درخت کو کھاتا ہے۔ جب ہم اس کو ذبح کرتے ہیں تو آگ کے ذریعے اس کو پکاتے ہیں۔ ان دونوں کا ایک دوسرے پر انحصار ہے، دونوں مل کر ہی نعمت مکمل ہوتی ہے۔ اگر درخت نہ ہو تو مویشی نہ ہو، مویشی نہ ہو تو درخت نہ ہو، دونوں کا ایک دوسرے پر انحصار۔ پھر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھوٹے خدا، وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ۔ ایک طرف کہہ دیا جھوٹے خدا لیتے ہیں، دوسری طرف اگر خدا نہ بھی لیں تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں الٹی سیدھی مثالیں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ دونوں گمراہیاں، ادھر ایک اس طرف اور ایک اس طرف، اور جو سب سے مناسب بات درمیان میں ہونی تھی وہی درمیان میں ہے۔ اب ان سب باتوں کی وجہ سے پریشان نہ ہوا کریں۔ فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ۔ اب ہم جانتے ہیں کہ یہ کیا چھپاتے ہیں، کیا ظاہر کرتے ہیں، آپ اس کی فکر نہ کریں۔ اس خلاصے سے اب یہ آخری جو سیکشن تھا اس صورت کا، اس کی بھی ایک سیمیٹری، اس کی ایک ترتیب آپ کے سامنے ظاہر ہو گئی۔ اب میرا مقصد یہ ہے کہ میں اس پوری صورت کا ایک اجمالی جائزہ لوں کہ اس پوری صورت میں شروع سے لے کے آخر تک کیا ترتیب ہے۔ ہم نے ایک ایک حصے کی ترتیب تو دیکھ لی، اب ان تمام حصوں کو جوڑ کر دیکھتے ہیں کیا بات کی جا رہی ہے۔ الرحمن علم القرآن
الرحمن علم القرآن. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا منهم ومن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین. ثم اما بعد، ایک بار پھر آخری مرتبہ سورۃ یاسین کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. یہ بورڈ پر میں نے سورۃ یاسین کے 6 حصوں کا ایک مختصر سا سائن بنایا ہے. اس میں پہلی بات میں آپ کے سامنے یہ رکھ دوں کہ ان 6 حصوں کو اگر ایک کوئک نظر سے دیکھا جائے تو یہ ہوگی بات کہ جو پہلے حصے میں پہلی بات کی گئی تھی قرآن کی حکمت کی گئی تھی، یاسین والقرآن الحکیم، اور وہاں آخری بات کی گئی تھی کہ آپ کی تمام حرکات، تمام اقوال، تمام افعال، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے خود کل شیء احصیناہ فی امام مبین، ہر چیز کو ہم نے خود ایک خاص کتاب میں ریکارڈ کیا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے کلام کی بات تھی، اور اللہ تعالیٰ کے ایک کتاب کی بات اوپر تھی، دوسری کتاب کی بات نیچے تھی. وہ کتاب جس میں تمام علم درج ہے، تمام باتیں درج ہیں، اس کو امام مبین کہا گیا ہے. دوسری بات تھی وہ 3 انبیاء اور 3 رسولوں کا قصہ اور ان کے ساتھ ایک مومن کا قصہ. اس کا خلاصہ میں نے یہاں لکھا ہے، تاریخ سے ہدایت. اس کو سمجھنے کی ضرورت کیا ہے کہ پہلے حصے میں کہا تھا جو لوگ ہدایت کا فائدہ نہیں اٹھاتے ان کے کچھ بلاکس ہیں. ایک ان کے سامنے دیوار ہے، ایک پیچھے دیوار ہے، ان کی گردن اوپر ہے، اور اب ہر ایک پیس کا ایک آپ کو مظہر ملے گا. پیچھے سے دیوار ہے، ان کو تاریخ کی ضرورت ہے، پیچھے آپ کی تاریخ ہوتی ہے. آگے آپ کے دیوار ہے، وہ مستقبل کی بات آگے آ جائے گی. آپ اوپر آپ کی گردن آپ اپنے ارد گرد نہیں دیکھ سکتے، وہ آنکھوں دیکھی حقیقت ہے جو آپ کے ارد گرد ہے. ان سب کی بات آتی چلی جائے گی، وہ آیت خود ہی کھلتی چلی جائے گی کہ جن لوگوں نے فائدہ اٹھانا ہے ہدایت کا ان کو یہی راستے ملیں گے. یا وحی کے ذریعے سے ہدایت ملے گی، یا تاریخ سے ملے گی، یا مستقبل کے بارے میں سوچنے سے ملے گی، آخرت کے بارے میں سوچنے سے ملے گی، یا پھر اپنے ارد گرد کی حقیقت کو دیکھ کر غور کر کے اس سے ہدایت ملے گی. رائٹ؟ تو اب ان تمام راستوں کا ذکر اس صورت میں ہے. اب دیکھیے، اب تاریخ کے بعد آنکھوں دیکھی حقیقت، یعنی وآیۃ لہم، ان کے لیے آیت سورج ہے، رات ہے، کشتی ہے جس پہ اپنی اولاد کو ڈالتے ہیں، ہر چیز کو جوڑی میں بنایا. ان چیزوں کا ذکر یہاں پر تھا نا، وہ آیۃ لہم والی آیات. اس کے فوراً بعد چوتھے حصے میں مختصر سی 3 آیات تھیں، اور ان 3 آیات میں یہ بات کہی گئی تھی کہ ان کو جو بھی دکھا دو نہیں مانتے، بالکل اندھے ہیں. ان سے جو بھی کو آگے سے کچھ جواب دیتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے جو تم سے کہا جا رہا ہے اور جو تمہارے آگے اور پیچھے اس کا کچھ خیال کر لو، اس کے بارے میں کچھ احتیاط کر لو، کوئی جواب نہیں ملتا ان کی طرف سے. جیسے کہا گیا نا اور جگہوں پہ صم بکم عمیٌ، کوئی اثر ہی نہیں پڑتا. تو یہاں میں نے ان کو اندھا کہا ہے، جو بھی نصیحت کر دو کوئی فائدہ ہی نہیں، جیسے کسی اندھے کو کوئی چیز دکھا دو اس کو کوئی اثر ہی نہیں پڑنا. پھر بات کی گئی ہے قیامت کے دن کی، اس کے بعد جہنم کی، جنت کی، ایک تفصیلی بحث آخرت کے بارے میں میں نے یہاں مختصر سا لکھ دیا، مستقبل کے احوال سے ہدایت. پھر آخری بات جو کی گئی ہے وہ قرآن کا مبین ہونا، یہ شاعری نہیں ہے، ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین، قرآن کا واضح ہونا. اور پھر آخر میں کہہ دیا کہ اگر اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ کرنا چاہے تو کیا کہتا ہے؟ کن فیکون. اب اس کی ترتیب کو ذرا غور سے دیکھیں. اس طرف قرآن کا ذکر تھا، آخر میں دوبارہ قرآن کا ذکر ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کو ایک ریکارڈ میں رکھا ہوا ہے، اور یہاں تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے ایک لفظ سے آتی ہیں، کن فیکون. اللہ تعالیٰ ہی کا کلام ہر طرف ہے، اللہ تعالیٰ کی بات یا لکھی ہوئی چیز. قرآن سے بات شروع ہو رہی ہے اور اللہ کے کلام سے بات شروع ہو رہی ہے، وہیں سے بات ختم ہو رہی ہے. یہ بہت اہم ہے کیونکہ اصل ہدایت اوپر سے آتی ہے. تو اس صورت کا شروع اور آخر قرآن سے متعلق ہے. پھر اگر دوسری بات کی طرف آتے ہیں، وہ تاریخ کی بات ہے، اور تاریخ کے بالکل عکسی طور اس طرف، دوسری طرف مستقبل ہے. پیچھے سے سیکھو یا آگے سے سیکھو. اور جو تاریخ ہے وہ پیچھے ہے، اور جو مستقبل ہے وہ ترتیب میں بھی آگے ہے. اب رہ گئے 2 حصے. وہ 2 حصے کیا ہیں؟ اپنے ارد گرد کی حقیقت کو دیکھو، غور سے دیکھو، رات پر غور کرو، سورج پر غور کرو، دن پر غور کرو، ایکسیٹرا ایکسیٹرا. اور اس کے بعد فوراً کہہ دیا کچھ لوگ دیکھنے کے قابل ہی نہیں ہیں، اندھے ہیں. دیکھنے کی بات یہاں، اندھے ہونے کی بات یہاں. آپ کو ترتیب سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب ایک اور طرح سمجھیں. قرآن اور اللہ کا کلام اور یہ امام مبین، یہ وقت سے ماوراء ہیں، یعنی ان کو کہیں گے کہ یہ ٹائم لیس ہیں.
تو یہ جو شروعات ہے اس کی اور جو انتہا ہے اس میں وقت کی قید نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ابدی کلام ہے۔ اس کے درمیان میں بات شروع ہوتی ہے تاریخ سے۔ اب آپ اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں، اور کچھ لوگ اپنے ارد گرد کی حقیقت کے بارے میں اندھے ہوتے ہیں، وہ تاریخ کی بات ہو رہی ہے، مستقبل کی بات ہو رہی ہے کہ ابھی کی بات ہو رہی ہے؟ ابھی کی بات ہو رہی ہے، یعنی یہ ہے ماضی، نمبر 2 ہے ماضی، 3 اور 4 اکٹھے مل کے بنتے ہیں حال، اور 5 کیا ہے؟ مستقبل۔ ایک ٹائم لائن بنی ہوئی ہے سورت کے اندر، ماضی، حال، مستقبل، اور اس طرح یہ پوری سورت مکمل ہوتی ہے۔ یہ سورت کا ایک عجیب و غریب نظام ہے جس سے بات کو سمجھایا جا رہا ہے۔ یہ میرے نزدیک اس طرح کی سیکوینس کو، اس طرح کی ترتیب کو ہائی لائٹ کرنا میرے نزدیک بہت ضروری ہے۔ اس سے قرآن کی لاجک سمجھ میں آتی ہے۔ قرآن کب آپ کو آرگیومنٹ پیش کر رہا ہے، آپ کو ایک بات سمجھا رہا ہے، وہ کس ترتیب سے سمجھاتا ہے۔ جب کوئی اسپیچ کر رہا ہوتا ہے تو اس کی تقریر میں، یا کوئی آرٹیکل لکھتا ہے تو اس کی تقریر میں ایک ترتیب ہوتی ہے۔ اگر وہ ترتیب الٹی سیدھی ہو تو بات سمجھ نہیں آتی، اور جتنی منظم ترتیب ہوگی اتنی اچھی بات سمجھ میں آئے گی، لاجیکل معلوم ہوگی۔ اگر آپ ویسٹرن سرکلز میں جائیں، اکیڈیمیا میں جائیں، آکسفورڈ یونیورسٹی میں میرا ابھی ایک سمپوزیم میں گیا تھا آکسفورڈ میں، وہاں پر مدنی قرآن پر ایک پینل تھا۔ وہاں پر تقریباً 40 پروفیسرز دنیا جہاں سے، نان مسلمز، اس میں کچھ مسلمان بھی تھے، وہ صرف مدنی قرآن پر بحث کرنے آئے تھے۔ ان میں سے ہر ایک نے پی ایچ ڈی کی ہوئی مدنی قرآن پہ۔ ان کی عربی میں کیا بتاؤں آپ کو، ان کی ریسرچ میں کیا بتاؤں آپ کو، ان میں سے کیا 3 یا 4 مسلمان ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اب ان کے ہاں کیا تنقید ہے قرآن پر؟ ان کے ہاں تنقید ہے کہ قرآن کی کوئی ترتیب نہیں ہے۔ قرآن ایک بات سے دوسری کی طرف بغیر کسی وارننگ کے چلا جاتا ہے، کچھ سمجھ نہیں آتی کیسے آرگنائز ہے۔ اگر میں یہ بات آپ کے سامنے نہ رکھتا اور آپ سے میں کہتا آپ سورۃ یاسین پڑھیں اور مجھے بتائیں کیسے آرگنائز ہے، آپ کا بھی شاید یہی خیال ہوتا کہ آرگنائز نہیں ہے، نہیں آرگنائز۔ میں نے ہر کچھ آیات کے بعد رک کے آپ کو کیا دکھانے کی کوشش کی ہے، اس کی ایک ایسی ترتیب ہے جو انسان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ اس کے اوپر اس کی ایسی ترتیب ہے جو ایک انسان کے لیے جو پڑھتا لکھتا نہ ہو اس کے لیے تو اور بھی ناممکن ہے۔ اور پھر اس کے مزید کئی صورتیں ایسی ہیں جو ایک دفعہ میں نازل نہیں ہوئیں، جو نازل ہوئیں کچھ ابھی، کچھ بعد میں، کچھ اور بعد میں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہوتا تھا کہ یہ آیات اس صورت میں جائیں گی، یہ آیات اس صورت میں جائیں گی، اور بعد میں جا کر یہ تمام نظام مکمل ہوتا ہے۔ تو یہ چیز ظاہر کرنا میرے نزدیک اس کی بہت اہمیت ہے، کیونکہ ہماری اگلی جنریشن وہ جب قرآن کا ترجمہ پڑھتی ہے تو اس کے ذہن میں کرٹیسزم آتے ہیں، یہ کیسی کتاب ہے؟ ٹھیک ہے ہم مانتے تو ہیں روحانی طور پہ، امی کہتی ہیں قرآن پاک، تو ٹھیک ہے پاک ہی ہوگا، تو میں پڑھ لوں، میں سمجھنے کی کوشش کروں کیا بات ہو رہی ہے اس میں۔ آپ انگلش ترجمہ پڑھیں گے، اردو ترجمہ پڑھیں گے، جو بھی پڑھیں گے، آپ کو شاید یہی خیال آئے کہ اس میں کوئی ترتیب نظر نہیں آ رہی۔ اور میرا دعویٰ یہ ہے کہ اس قرآن میں جیسی ترتیب یہاں ہے ویسی دنیا کے کسی کلام میں آپ کو نہیں ملے گی۔ کسی کلام میں اتنی سفسٹیکیٹڈ ترتیب ممکن ہی نہیں ہے۔ تو یہ جب شروع میں نے آپ سے بات کی تھی اس سلسلے کے، میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایک تو قرآن کا پیغام ہے، دوسرا قرآن کا ایک اعجاز ہے، اس کا ایک اپنی طور پر دلیل ہونا کہ یہ خدا ہی کا کلام ہے۔ اس کے کئی پہلو ہیں، میرے نزدیک اس کی ترتیب اس کے ان پہلوؤں میں سے ہے جس کو ہائی لائٹ کرنے کی آج کل بہت ضرورت ہے۔ تو میری امید ہے کہ آپ کو یہ چیزیں کچھ واضح معلوم ہوئی اور ان میں کچھ آپ کو بھی سوچنے کا موقع ملا۔ انشاءاللہ آپ اپنے مطالعے میں بھی سوچ کر غور کر کے قرآن کو پڑھا کریں، اس کی آیات پر غور کیا کریں اور سوچا کریں کہ یہ بات کہاں کی جا رہی ہے، اس کے بعد کیا بات کی جا رہی ہے، اس کے بعد کیا بات کی جا رہی ہے۔ یہ تدبر کا سلسلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تدبر کی توفیق دے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ الرحمن علم القرآن